پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اس دوران کس جگہ سے کون سے کینڈیڈیٹ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پروگرام کے پہلے سے ہم نے بات کی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے دیکھتے ہیں نامینیشن پیپرز جو ہیں، ایک تو میاں والی کا حلقہ NA 89 اور دوسرے NA 122 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. یہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ ہے. سو لاہور بھی پریٹی مچ اربن سینٹر ہے. میاں والی کی سیٹ بظاہر لگتا ہے کہ آسان ہے، لیکن PTI کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. نہ کوئی اس وقت الیکشن سمبل ہے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پیپرز جمع کروانے میں اور دیگر ایشوز کے اوپر رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو ایک اور بھی بات، خان صاحب کی اپنی اہلی نہ اہلی اس کی بھی تلوار لٹک رہی ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ الیکشن کے دن تک یہ کینڈیڈیٹ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. سو عرفہ صاحبہ ایک تو عمران خان صاحب نے تو خیر قومی اسمبلی کے ہی کاغذات جمع کروائے ہیں دونوں جگہ پہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی اہلی اور نااہلی کا بھی سوال ہے، بہت سارے ابھی افس بٹس اور لینڈ مائنز ہیں رستے میں. جی بالکل. آئی تھنک عمران خان صاحب کے کیس میں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ابھی جمع ہو گئے. میں تو آئی واز فرینکلی اسپیکنگ سرپرائز. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ہوگا، اسپیشلی جب باقیوں کے ساتھ اتنے مسئلے ہو رہے تھے. تو کیسز بھی جو ان کے جس طرح چل رہے ہیں، مجھے یہ ابھی جیسے آپ نے کہا بہت ifs اینڈ بٹس ہیں، بٹ یہ ہے کہ خواجہ سعد اور عمران خان صاحب دے ہیو فیسڈ آف 2013 آنورڈ. اس سے پہلے کا تو مجھے یاد نہیں ہے. میرے خیال میں 2008 میں تو پاکستان تحریک انصاف نے بوائیکاٹ کیا تھا. بس 2013 میں 2018 میں ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے. 2013 میں خواجہ سعد جیتے تھے اور 2018 میں عمران خان صاحب جیتے تھے. پھر جب انہوں نے سیٹ چھوڑ دی تھی تو خواجہ سعد جو تھے وہ بائی الیکشن میں جیتے تھے. بٹ اب لاہور میں بھی کافی کنسٹیٹوئنسیز چینج ہوئی ہیں، اینڈ آئی تھنک دیٹ از آلسو ڈفرنس. کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے زیادہ دلچسپی اس میں ہوگی کہ صنم جاوید اور یاسمین راشد جو ہے ان کے کاغذات جمع ہوتے ہیں، وہ کس کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، ان کے سامنے کون ہے. اور دوسرا کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بھی لاہور میں الیکشن لڑ رہے ہیں. لاہور سے تو علیم خان صاحب بھی لڑنا چاہتے ہیں، لاہور علیم خان صاحب بھی، سب لوگ لاہور سے. چودھری صاحب بھی غالباً لاہور سے ہی لڑیں گے. سو دیز ول آل بی انٹرسٹنگ کانٹیسٹ، کیونکہ IPP کو obviously کہا جا رہا ہے کہ اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے PMLN نے. تو لاہور سے ان کو اگر اکوموڈیٹ کریں گے تو آگے ان کو سیٹس کم پڑ رہی ہیں. مجھے بتائیں کاظمی صاحب، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ مائنس عمران یعنی کہ -1 PTI الیکشن کے اندر جائے گی؟ بس کاغذات نامزدگی جمع تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ کسی -1 سینیریو کی طرف ہم جا رہے ہیں. چاہے وہ اب ایکسیپٹیبل ہو نہ ایکسیپٹیبل ہو، وہ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے -1، لیکن کیا چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں؟ دیکھیے -1 اپنی طرف سے تو ہو چکا ہوا ہے نا. جس طریقے سے ان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے ان کا جو توشہ خانہ والے کیس کے اندر، باقی بھی مقدمات چل رہے ہیں، میڈیا کے سامنے وہ اس طرح نہیں آ سکتے، تمام ان کے معاملات جیل کے اندر ہی چل رہے ہیں. تو وہ ان کو تو کافی حد تک مائنس کر دیا گیا ہے. لیکن کیا وہ عوام کے لیے وہ مائنس کوئی فرق ڈال رہا ہے؟ وہ فرق کوئی نہیں ڈال رہا. عوام کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ان کی جماعت کی سٹینڈنگ ہے وہ وہیں پہ ہے. اور دوسرا جو پہلے بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ، اور ابھی بھی جو عارفہ نے بات کی کہ جو صنم جاوید ہیں، یاسمین راشد ہیں. صنم جاوید تو میرے خیال میں ریزرو سیٹ سے اپلائی کیا، انہوں نے 2 ریزرو سیٹ سے اپلائی کیا ہے، اور ان کے والد بتا رہے ہیں کہ 3 انہوں نے دوسرے حلقوں سے بھی اپلائی کرنا تھا جن میں مریم بی بی بھی کھڑی ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں وہ اس میں ہو سکے ان کے کاغذات جمع یا نہیں ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کو جن حالات کا سامنا جو ہم بریک میں بھی ذکر کر رہے تھے، ایسا کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا الیکشن سے پہلے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. نہیں، پیپلز پارٹی سے جو سمبل چینج کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو دوسرا سمبل دے دیا گیا تھا. یہاں پہ تو کوئی سمبل ہی نہیں ہے. ریزرو سیٹس کی یہاں پہ بھی عارفہ بھی بات کر رہی تھی کہ ریزرو سیٹس ان کو کوئی نہیں ملیں گی. تو وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن یہی ہے کہ ووٹر نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے. اس نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے اس کو ووٹ دینا ہے. اور اب اگر کوئی اس سے صورتحال چینج ہوگی تو اس سے کنفیوژن تو پھیل سکتی ہے، مائنڈ سیٹ کسی کا چینج نہیں ہو سکتا. پر جو کنفیوژن ہے رضا، وہی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے نا. چلے اگر آپ PMLN والوں سے بات کریں تو اربن ایریاز میں وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار پڑے گی. جتنے بھی اربن سینٹرز ہیں اس کو، رورل ایریاز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو کنفیوژن کریٹ ہے جس میں سمبل ابھی وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جو PTI لائر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم 90% شور ہیں کہ ہم اپنا سمبل واپس لے لیں گے. سو قانونی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہوگا کہ وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں. لیکن اگر نہیں لڑ پاتے تو پھر یہ کنفیوژن کا کہاں فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا؟ PMLN کو، IPP کو، کس کو؟
جی ماریا، کنفیوژن کا آپ جس کو کنفیوژن کہہ رہی ہیں اس کو میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ایک انجینئرنگ کا جو پورا بندوبست ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ اگر بلے کا نشان واپس لے لیا، یہ ایک عدالت میں جائیں گے، سماعت ہوگی، عدالت واپس دے دے گی اور دن گزر جائیں گے، اور وہ ایک جو بے یقینی جسے آپ کہہ رہی ہیں حوصلے پست ہوتے ہیں ورکرز کے بھی ووٹرز کے بھی، تو یقیناً وہ اس طرح کی انجینئرنگ کا بندوبست ہے اور اس کا فائدہ سیدھا سیدھا پی ایم ایل این کو ہوگا، کیونکہ جب پی ایم ایل این ہی اصل میں پی ٹی آئی کا مقابلہ تو پی ایم ایل این سے ہے، وائس ورسا۔ پنجاب میں بات کر رہا ہوں، اس کے اکثر شہری حلقے ہوں یا دیہی حلقے ہوں، اور کچھ آزاد سیٹس ہیں جو پرانی خاندان الیکٹیبلز کی ہوتی ہیں، ان کے علاوہ تو انہی دو پارٹیز میں ہیں۔ تو جب پی ایم ایل این کا حریف جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی مختلف پابندیاں، کیسز اور ریسٹرکشنز ہوں گی تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے لیے کام جو ہے مشکل ہوگا اور پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو ایک بڑی واضح، دیکھیے یہ تو ایک بڑی واضح چیز ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ آئی نو کہ آپ یہ وہ ہلکا بہلکا جا رہی ہیں اور وہ بالکل بات بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک براڈ چیز بھی آپ دیکھ لیجئے نا، مئی 9 کے بعد جو ایک بڑی کلیئر واضح جو ہمیں اس وقت پالیسی دکھائی دے رہی ہے مقتدرہ حلقوں کی، وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار نہیں دینا، اور اس کے لیے جو بھی انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں قانونی اور نیم قانونی، ان کا بھرپور استعمال ہونا ہے۔ اس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اس میں پولیس ایکشن بھی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے مختلف جو ہے انسٹرومنٹس بھی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو قاضمی صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی بہت زیادہ، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ پہلے ہوا تھا تو اس لیے یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، بالکل بھی نہیں، یہ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے۔ لیکن میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک، جیسے آپ نے کہا تھا، یہ سلسلے کی کڑی ہے اور یہ تاریخ سے کے دھارے کی ایک بات ہے، کیونکہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ کیا 2008 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کو میدان سے ہی غائب نہیں کر دیا گیا تھا، جو سب سے مقبول ترین سیاستدان تھی پاکستان کی، بے نظیر بھٹو شہید؟ اس کے بغیر وہ پارٹی الیکشن میں گئی تھی؟ کیا نواز شریف کو اجازت ہی نہیں دی گئی تھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی؟ اور اس کے بعد وہ 2013 میں 1999 میں ان کو کو کے ذریعے نکالا، 11 مہینے بند کیا، ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد جا کے 14 سال کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا، الیکشن لڑنے کی اجازت ملی۔ اس سے پہلے وہ ان کو الیکشن لڑنے کی لیکن اجازت رضا، ہی وہ ہم نہیں۔ ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ہم ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، یا پھر ہم مان لیں گے نہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرز بھی تھے، اس میں جمالی صاحب بھی تھے، اس میں پھر جو شوکت عزیز صاحب بھی تھے، ان سب کو بھی تو لیجیٹمائز ہی کرتی رہی نا ہمارا میڈیا، ہماری عدلیہ، ہماری بیوروکریسی۔ تو بات ہی ہوتی ہے کہ اور اس کے بعد اور ابھی کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ دیکھیے پچھلے سال سے اگر ہمیں کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت اس وقت قائم ہے۔ ایک ہائبرڈ نظام یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا 2017 میں اور 18 میں، وہ ہائبرڈ نظام اس حال چل رہا ہے۔ اچھا، میری تھوڑی سی اس پہ آپ سے ڈس ایگری، میرے خیال 2002 سے 2008 کے درمیان بھی کچھ ہائبرڈ ہی تھا۔ میری اس کے اوپر تھوڑا سا میں آگے بڑھتی ہوں۔ آئی پی پی کی کانفیڈنس کی کیا وجہ ہے؟ 60 نشستیں چاہیے ہیں، وہ تو بڑی مانگیں کر رہے ہیں، وہ ووٹ کہاں سے لیں گے، کیسے لیں گے؟ پی ایم ایل این کا ووٹر بیٹھے گا، کا کینڈیڈیٹ بیٹھے گا، پی ایم ایل این کا ووٹر جا کے آئی پی پی کو ووٹ ڈالے گا، یہ کیا ہوگا؟ کیسے یہ ڈریم نمبر وہ کیسے اچیو کریں گے؟ یہ تو میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ تو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ بیٹھے گا، مجھے یہی لگتا ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر پتہ نہیں وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس نہیں نکلے گا، تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو ایسوسی ایشن پی ٹی آئی کی ہے نا، تو جہانگیر ترین صاحب کا ووٹر ہوگا یا پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہوگا، یہی ازمپشن تھی جب آئی پی پی بنائی گئی۔ یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اب تک ایک پارٹی کو، یا علیم خان صاحب نے پارٹی کو اس پوائنٹ پہ پہنچا دیا کہ جہاں آئی پی پی کا ایک ووٹر ہے، تو یا تو وہ ووٹر ہوگا، یا پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ بیٹھے گا، یا الیکٹیبل کا ووٹ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں، مگر جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس تو کہیں اور سے آ رہا ہے، مطلب کہ وہ کانفیڈنس کوئی ان کو دے رہا ہے کہ آپ یہ مانگیں پی ایم ایل این سے، تو پی ایم ایل این آپ کو اگر 60 نہیں دے گی تو 40 تو دے دے گی۔ ٹھیک ہے، ایم ہائی اور پھر کہیں سیٹل بھی ان دا مڈل۔ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پی پی جو یہ سی ایم شپ کی بات کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ آئی پی پی کے خود جو لیڈران ہیں کہ سی ایم شپ کے بھی بڑے وہ سیریس کینڈیڈیٹس ہیں۔
میرے خیال میں پھر تو ان کو وزارت عظمیٰ ہی مانگنی چاہیے، مطلب کہ اگر اس قسم کا آپ نے اتنا سرپرائز نہ مل جائے آپ کو بعد میں اور شربا قسم کا مطالبہ کرنا ہے، کوئی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ یہی ہے. بھی ہو سکتا ہے پر ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کاکڑ صاحب بھی تو پی ایم بن ہی گئے. سوری میں آپ کی بات تو پھر مطلب کہ نہیں کاکڑ صاحب کو تو دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کی جمہوریت نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے نا یہاں پہ، جہاں پہ آئی پی پی یہ مانگ رہی ہے وہ مانگ رہا ہے. آئی پی پی پورے ملک کے اندر 2 حلقے ایسے نہیں جدھر وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ حلقے ہم جیت سکتے ہیں. لیکن جو ربی رضا صاحب فرما رہے تھے بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ ہمیں ان جماعتوں کی جمہوریت دے کے گئی ہے 16 مہینوں کے دوران. آج جو کچھ ہوا ہے یہ آؤٹ آف بلو نہیں ہو رہا، یہ اس کا تسلسل ہے جو ان لوگوں نے کیا جمہوریت کے ساتھ، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جہاں پہ راجہ ریاض آپ کے اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ سب کچھ یہ کرتے رہے، اور اس کا کلائمیکس ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج کوئی آئسولیشن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.